السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 مئی 2025 اور ہمارا سفر موٹر وے پہ جاری۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حاسدین اسلام تھے، مسلمانوں کی کسی بھی کامیابی یا کسی بھی نیک کام پہ جو انسانیت کے لیے ہوتا تھا بڑا حسد کرتے تھے، بڑی تکلیف پہنچتی تھی ان کو۔ آج بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان کے مطابق امام مہدی تشریف لائے، ان کی جماعت جب دنیا میں کوئی بھی کام انسانیت کی خدمت کے لیے کرتی ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتی ہے تو حاسدین اسلام جس طرح اس زمانے میں بڑا حسد کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی، آج بھی بالکل اسی طرح جو حاسدین احمدیت ہیں وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ دنیا جہان کے کناروں تک پھیل چکی ہے اور جو احمدی جہاں بستے ہیں وہاں انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، جس کا اعتراف پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اب جرمنی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی شخص کو بھوک ہوگی اور اس کو کھانا نہیں ملا ہوگا یا کوئی بھوکا پیاسا سو گیا ہوگا۔ یہاں بھی ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں مختلف شہروں میں جن کو گورنمنٹ مدد بھی دیتی ہے، لیکن وہ اپنی بعض حرکات کی وجہ سے، جیسے ڈرنکنگ ہو گئی یا دوسری، وہ جلدی استعمال کرنے کے بعد بعض اوقات پھر ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہوتا۔ یا جماعت کے جتنے بھی سینٹرز ہیں مختلف شہروں میں، وہاں پھر انتظام کیا جاتا ہے بھوکوں پیاسوں بے گھر افراد کے لیے کہ وہ یا تو ان کو ناشتہ انتظام کیا جائے، دوپہر کے کھانے کا کیا جائے، اور یہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی دن مقرر ہوتا ہے۔ یہاں گورنمنٹ سے اجازت لے کے کھانا پکا کے وہاں لے جایا جاتا ہے۔ انصار اللہ کے تحت باقاعدہ ایک گاڑی خرید لی گئی ہے جس کے اندر کچن ہے، وہ ہمیشہ راؤنڈ میں رہتی ہے مختلف جرمنی کے مختلف علاقوں میں۔ تو یہ جو آپ کو میں ابھی ویڈیو دکھاؤں گا، اس میں ہمارے مبلغ اسلام جو وہاں کولن میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہاں جماعت احمدیہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا فراہم کرتی ہے، باقاعدہ کوئی دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، تو اس کے اوپر عملی جو اظہار ہے وہ آپ دیکھیں گے اس چھوٹے سے میسج میں جو آپ سنیں گے۔ ہمارا سفر انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کا جاری رہے گا، باقی آپ یہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں چند روز قبل ایک بزرگ احمدی کو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے بعض شر پسندوں نے، جن کو کوئی شاید جانتا بھی نہ ہوگا اپنے علاقے میں، روک کے تو جس طرح سے انہوں نے سوال و جواب کیے اور جس طرح سے ان کو ہراساں کیا کہ آپ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ کے ان کی تلاشی شروع کر دی۔ میرا خیال ہے کہ ریاست کے جو ذمہ وار لوگ ہیں، پولیس ہو گئی دوسرے، شاید وہ بھی اس طرح کی حرکات میں ملوث نہ ہوں، جو کہ وہاں پرائیویٹ لوگ جو صرف راتوں رات مشہوری چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے یا ان شر پسندوں کے سامنے ہیرو بنانا چاہتے ہیں، جن کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دھجیاں اڑانا، ان کی تعلیم کو دنیا میں بدنام کرنا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں۔ فی الحال آپ دیکھیں کہ کس طرح جماعت احمدیہ کے افراد جہاں جہاں بھی بستے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے کہ اگر تم خود تو سیر ہو کے بستر میں جاؤ لیکن تمہارا ہمسایہ یا تمہارے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ بھوکے ہوں۔ تو اپنے پیارے نبی کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم کئی سالوں سے ہر ہفتے یہاں پر کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے، اور آئندہ بھی ہم یہ کرتے رہیں۔